تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کر درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین مبارک وسلم ابدا ومن تکم برسول اللہ نصرته ان تلقه الاسد فی آجامها تجمی نظرت الى بلاد اللہ جمعا كخردلة على حکم اتصال گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقص صحرا پیر کامل کامل رہنما جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام مولایا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم۔ سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں الحمدللہ اللہ کریم کی دی ہوئی توفیق سے نماز تراویح میں 23 پاروں کی تلاوت مکمل ہوئی اور پھر ماشاءاللہ ہمارے غوث الورا اسلامک اکیڈمی کے طلباء نے جو بالخصوص حفظ کے طلباء ہیں، چاہے جس نے جتنا قرآن حفظ کیا الحمدللہ اسے ادارے نے یہ موقع دیا کہ وہ مسجد میں اللہ رب العالمین کے کلام کی تلاوت شبینے کی صورت میں کرے۔ میں آپ کو 5 سے 7 منٹ چند ضروری باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، چاہے غوث الورا کے پیرنٹس موجود ہوں یا ہمارے محبت کرنے والے نمازی ہوں۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھیں، اولاد اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے بہت بڑی نعمت بھی ہے اور بہت بڑی آزمائش اور فتنہ بھی بن سکتی ہے۔ یہ دونوں فلسفے قرآن نے ذکر کیے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ اولاد کو جہاں اللہ نے نعمت قرار دیا، بہت بڑی نعمت، اللہ کی ہر نعمت اپنی مثال آپ، جس نعمت کو ہم دیکھتے ہیں کوئی اور نعمت کائنات میں اس کے برابر نظر نہیں آتی، ایسے ہی اولاد کی نعمت بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ یاد رکھیں اگر اس نعمت کی ہم نے صحیح قدر نہیں کی تو یہ ایسی زحمت بنتی ہے کہ پھر قبر میں بھی ہماری جان نہیں چھوٹے گی اور آخرت میں بھی ہماری پکڑ ہوگی۔ مجھے یہ چند باتیں آج صبح ہی سے میں نے سوچا تھا کہ میں اعلان کروں گا، جس کو بیٹھنا ہو بیٹھے گا، اور اس سے میں یہ چند باتیں عرض کروں۔ چاہے اولاد آپ کی بڑی ہو گئی ہو، شادی شدہ ہو گئی ہو، چھوٹی ہو، جو بھی ہو، اولاد کے معاملات جو ہے نا بہت زیادہ نازک بھی ہیں اور سینسٹیو بھی ہیں۔ اب میں نے ایک جملہ کہا کہ اگر اولاد والی نعمت کی ہم نے قدر نہیں کی تو یہ بہت خطرناک زحمت ہو سکتی ہے۔ مراد یہ ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں حکم دیا اولاد کی تربیت کا، ویسے ہمیں تربیت کرنی ہے۔ میں اس موضوع کو بڑھاؤں گا تو 1 گھنٹہ لگ جائے گا، لیکن ہم کو 5-8 منٹ کے اندر بات مکمل کرنی ہے۔ اگر ہم نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی تو یہ ایسی نعمت ہوگی کہ پھر قبر میں بھی ہمیں راحت ملے گی اور آخرت میں ہمارے درجات بلند ہو سکتے ہیں، یاد رکھیں۔ اور اگر ہم نے اسی اولاد کی تربیت نہیں کی، اور تربیت نہ کرنا یہ نعمت کی قدر نہ کرنا ہے۔ کوئی بھی نعمت اللہ کی طرف سے ہمیں ملی ہے، اس کی قدر یہ ہے کہ آپ اور میں اس کو صحیح استعمال کریں اور جیسے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں اس کو استعمال کا حق دیا ویسے کریں۔ تو اولاد کا معاملہ بالکل اسی طرح ہے۔
اگر آپ نے اور میں نے تربیت کی، ہم نے اس پہ نظر رکھی، تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ اور میں یہ پیرنٹس کو بھی کہتا ہوں، والدین کو بھی کہتا ہوں، مسجد میں بھی کہتا ہوں کہ دعا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ کئی ماں باپ کو ایسا دیکھا گیا، بیچارے یا تو دین سے دور ہیں یا انہیں یہ تربیت نہیں ملی کہ وہ اپنی اولاد کے لیے دعا نہیں کرتے۔ دعا ماں باپ کی بہت زیادہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے اور تیزی کے ساتھ مقبول ہوتی ہے۔ تو جو بہنیں مجھے سن رہی ہیں، جو لائیو سننے، جو آپ حضرات، آج سے ایک تو اپنے اوپر یہ چیز لازمی کریں کہ روزانہ کم از کم توجہ کے ساتھ اپنے بچوں، اپنی بچیوں کے لیے دعا ضرور کریں، ٹھیک ہے؟ صرف دعا ہم رشتے کے لیے کریں، اگر خدا نخواستہ ہماری اولاد بیمار ہے تو صرف دعا ہم شفا کے لیے کریں، نہیں۔ دعا مکمل جب ہوگی، جب یہ دعا کریں گے یا اللہ اس کو میرے لیے ثواب جاریہ بنا، اس کو میرے لیے حقیقتاً نعمت بنا، اللہ میری اولاد کے نصیب بلند فرما۔ شیخ سعدی فرماتے ہمیشہ اولاد کے لیے اللہ کی بارگاہ سے نصیب کے بلند ہونے کی دعا کرو کہ اللہ میری اولاد کے نصیب بلند فرما، اور پھر یا اللہ تو اس کو نیک بنا۔ یقین کریں اگر ہمارا جذبہ ہوگا تو انشاءاللہ اولاد ضرور نیک بنے گی۔ توجہ رکھیے گا، انشاءاللہ تو ساتھ بولنا ہے اور سبحان اللہ بھی بولنا، لیکن مجھے آج کچھ باتیں کرنی تھی اور جس پر میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ ایک تو خاص طور پر اگر آپ کا اور میرا ذہن ہوگا تو اولاد کوئی نہ کوئی کام کرے گی۔ اگر ہمارا ذہن صرف اس کو بزنس کی طرف لے جانے کا ہوگا، عام طور پر یہی ہوتا ہے نا، اور اولاد کے اندر بھی ہم کیٹیگری کر لیتے ہیں۔ جو بہت بچہ ہوشیار ہوتا ہے اس کو صرف اسکول پڑھاتے ہیں، کالج کے اندر داخلہ کرواتے ہیں، یونیورسٹی تک پڑھواتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں بیٹا شام کے ٹائم پہ میرے کام پہ آ جانا۔ اور جو تھوڑا سا عقل کے حوالے سے کم ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں وہ مدرسے چلے جا۔ لیکن اللہ کے کلام کی برکت یہ ہوتی ہے کہ جس کو ہم کم عقل سمجھتے ہیں، اگر وہ صحیح پڑھ لے تو پھر دنیا میں اس کے برابر کوئی بندہ نہیں ہوتا۔ وہ تو علم ہے جو انسان کو نکھار دیتا ہے۔ ہم نے اپنی لاجک کے مطابق جس کو دنیاوی تعلیم کے لیے بھیجا تھا کہ بہت بڑا سمجھدار ہے، وہی گریبان کھول کر آستین چڑھا کر ہمارے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اور ایک جس کو ہم نے کہا تھا یہ بیچارہ ایسا ہی ہے، اس کو مدرسے میں بھیج دو، مولانا سنبھالے گا اس کو اور کچھ نہ کچھ پڑھ کے بھیج ہی دے گا۔ اگر اس کے نصیب میں اللہ نے لکھا ہوتا ہے وہ کچھ بن جاتا ہے تو پھر وہی ہمارا ادب بھی کرتا ہے، آنکھیں بھی جھکا کے رکھتا ہے، اور وہی ہماری عزت کا سبب بھی بنتا ہے۔ اور پھر میں یہاں والدین کو بھی کہوں گا، سب جنرلی ہم بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں الحمدللہ مجھے کیا اپنے منہ سے بتانا ہے، اور معذرت کے ساتھ آپ دے بھی کیا سکتے ہیں، کوئی کیا دے سکتا ہے؟ قرآن کی خدمت کا نعم البدل کوئی کچھ بھی نہیں دے سکتا، کوئی نہیں دے سکتا۔ میں کل ہمارے تمام اساتذہ رات تقریباً 2:30 بجے میں ایک جگہ سے آیا تو سب موجود تھے، رزلٹ بنا رہے تھے، تو ان سے میں بات کر رہا تھا کہ واقعی میں انسان کو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کام کرنا چاہیے۔ انسان کا کام ہی نہیں ہے، انسان کی پہنچ ہی نہیں ہے کہ وہ قرآن شریف کا نعم البدل دے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اور میں نے ایک مثال دی، دیکھیں ہم آپس میں بیٹھے ہیں، الحمدللہ جنہوں نے یہاں تراویح پڑھی اللہ کا فضل انہیں قرآن سمجھ میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، منہ سے تعریف کرنا منع ہے، فلا تزکوا انفسکم، اور پھر وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بڑائی تو اللہ کے لیے ہے، تعریف اسی کے لیے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہم آپس میں بیٹھے ہیں، اگر آپ کو یہ لگے کہ علامہ صاحب نے ہم سے گلہ کیا ہے تو بھی معاف کیجیے گا، آپ کے امام ہونے کے ناطے ہم آپس میں بیٹھے ہیں۔ ایک چائے کا ہوٹل اگر ہمارے علاقے میں کھلتا ہے، چائے کے ہوٹل کی کیا وقت ہے، قدم قدم پر کھلے ہوئے، اور اگر آپ کو اس کی چائے اچھی لگتی ہے، آپ ایک ہفتے کے اندر کئی دوستوں کو اس کی چائے کی تعریف کر کے بلکہ کئی مرتبہ گاڑی میں بٹھا کر لے کر جائیں گے، چل یار وہاں چائے پی کے آتا ہے، کیا چائے بناتا ہے، غلط تو نہیں کہہ رہا میں، ریسٹورنٹ کھانا پینا وہ تو بہت آگے چلے گئے، صرف چائے کی مثال دے رہا ہوں۔ اچھا قرآن یہاں الحمدللہ اتنا اچھا پڑھا گیا، آپ نے کتنوں کو فون کر کے بولا کہ اگر غوث الورا میں سننے آنے تو قرآن سننے کے لیے آؤ؟ کتنوں کو بولا؟ ہماری پریورٹی نہیں ہے، پڑھ لی تو پڑھ لی، نہیں پڑھی تو نہیں پڑھی، کبھی ادھر پڑھی کبھی ادھر پڑھی۔ اس لیے میں نے اپنے اساتذہ کو کہا کہ کبھی بھی عوام سے، لوگوں سے کبھی بھی توقع رکھنا ہی نہیں۔ اس وقت لوگوں میں قدر ہی نہیں ہے، 2 نمبر آدمی زیادہ ہو گئے تو انہیں 2 نمبر آدمی اچھا لگتا ہے، مخلص آدمی کی قدر نہیں ہے، کیونکہ ہم خود اکثریت 2 نمبر والے کام میں لگے ہوئے ہیں، اپنے معاملات میں لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے میں نے آپ کو ایک چائے کی مثال دی کہ ایک چائے اگر ہم کو اچھی لگے،
کسی جگہ کا کھانا ہم کو اچھا لگے تو ہم رشتہ داروں کو بھی کہتے ہیں یار وہاں کھانا ہے یار کیا بناتا، ہم خود ہی اس کے پبلسٹی کرتے ہیں، میں بھی شامل ہوں۔ اور قرآن اچھا پڑھا جائے دین پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ خود ہماری توجہ نہیں ہے، خود ہمیں ذائقے کا احساس نہیں ہے، خود ہمیں توجہ نہیں کہ یار کیا قرآن پڑھا جا رہا ہے، کیسے پڑھا جا رہا ہے۔ اور پھر بچوں پہ آ جائیں تو واقعی میرے بچوں پر محنت ہو رہی کہ نہیں ہو رہی۔ 8 اساتذہ میرے بچوں کو لے کر بیٹھے ہیں، ناظم بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر میرے بچوں کو مسجد کے اندر تراویح کے بعد پھر شبینے کی صورت میں موقع دیا جا رہا ہے، پھر اساتذہ ان کو چیک کر رہے ہیں، یار اتنا کام ہو رہا ہے۔ تو میں اور بھی لوگوں کو بولوں نا کہ آپ کو قرآن کی طرف بٹھانا ہے تو ادھر بٹھائیں، بد مذہبوں کے اداروں سے بہتر ہی کہ آپ اس ادارے کی طرف آئیں، یا ہم نے یہاں پر قرآن شریف سنا تو ہمیں مزہ آیا آپ ادھر آئیں۔ تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را تھوڑا سا دین کو بھی ترجیح دینا سیکھیں اور مخلص کی پہچان سیکھیں، کون اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہے اس کو آپ دیکھیں۔ میں آپ کوئی کسی کو دے کچھ نہیں سکتا، توجہ اللہ رب العالمین کی رضا کی طرف ہونی چاہیے، اور انسان جب اللہ کے لیے قرآن پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، سنتا ہے، سناتا ہے تو پھر اللہ کی بارگاہ سے اس کو بہت بڑا مقام ملتا ہے۔ اب سائیں توکل شاہ امبالوی علیہ رحمہ کی ایک بات میں آپ کو سنا ہوں، جو اساتذہ ہیں غوث الورا کے وہ تھوڑا تھوڑا آگے آ جاؤں، بچے چپ چاپ خاموشی سے بیٹھے رہیں۔ سائیں توکل شاہ امبالوی علیہ رحمہ کتنے بڑے بزرگ ہیں، ان کی شان یہ ہے کہ اگر کسی پر جنات کے اثرات ہونا، صرف انسان ان کا نام لے لے تو خدا ان کو شفا دے دیتا ہے۔ سائیں توکل شاہ امبالوی علیہ رحمہ اتنا بڑا نام ہے۔ ان کے پاس ایک ان کا مرید آیا رمضان المبارک کی چاند رات، کہنے لگا حضور ہر سال تو مجھے بڑی عالی شان مسجد ملتی ہے اور وہاں مجھے مصلی سنانے کا شرف بھی ملتا ہے، اس سال مجھے مصلی سنانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملی، کیا کروں؟ مجھے قرآن سنانا ہے۔ آپ نے فرمایا تجھے قرآن سنانے کا، قرآن سنانا ہے، فرمایا جا سمندر کے کنارے اور وہاں قرآن سنانا شروع کر۔ وہ مرید کامل تھا، پیر صاحب کی بات سن کر چلا گیا۔ پہلی رات سے 27ویں رات تک اس نے اکیلا مصلی بچھا کر سمندر کے کنارے قرآن سنایا۔ انسان ہے، کمزور ہوتا ہے، جب آخری رکعت کے اتحیات میں بیٹھا قرآن مکمل ہو گیا تو اتحیات کے اندر اس کے دل میں آیا کاش اگر میں آج پچھلے سال کی طرح اسی مسجد میں مکمل کرتا قرآن، تو سلام پھیرنے کے بعد تو پھول کے ہار ہوتے، تحفے طائف کی بارش ہوتی، انبار لگ جاتا تحفوں کا، میرے پیچھے تو کوئی ہے ہی نہیں، مجھے کون تحفہ دے گا اور کون آج مجھے پھول کا ہار پہنائے گا۔ خیر مجھے تو قرآن سنانا تھا، یہ دل میں سوچ رہا تھا اتحیات کے اندر، 1 منٹ کے اندر اس نے سلام پھیرا، ہر سال سے بڑھ کر تحفے طائف کا انبار اس کے مصلی پر اس کے سامنے موجود۔ سبحان اللہ تو کا آگے سنیں، اس نے یہ تحفے طائف اٹھائے، یہ ہمارے استادوں نے ہماری تربیت کی ہے، ہماری تو کوئی اوقات نہیں، اور اللہ کرے تربیت ہو جائے ہماری، آپ دعا کریں۔ میں نے کہا نا کہ ہم آپس میں بیٹھے ہیں تو کچھ دل پر بوجھ ہوتا ہے تو آپ سے بات کر لیں کہ واقعی ہم اس پر غور کریں، لیکن ہمارے اساتذہ نے ہمیں اتنی بڑی بڑی باتیں بتائی ہیں تو کہیں اگر شیطان ہمیں الجھاتا بھی ہے تو الحمدللہ یہ باتیں یاد آ جاتی ہیں، رب کا فضل ہوتا ہے، پھر بندہ ادھر آ جاتا ہے کہ نہیں یار عوام کو کیا ہے، سننا ہے سنیں، جانا ہے آئے، نہیں آنا نہیں آئے، ہمارا کام ہے پیغام دینا، جس کو سمجھ آئے آئے، نہیں آئے نہیں آئے، کوئی ضروری نہیں۔ اب وہ پیر صاحب کے پاس تحفے طائف لے کر پہنچا، وہ تو خوش تھا اور اس نے اپنی پوری کیفیت بتائی، وہ سمجھا میری کرامت ہے اور پیر صاحب مجھے شاباشی دیں گے کہ حضرت میں تو اتحیات میں سے میرے دل میں خیال آیا اللہ کا کرم دیکھیں کیا ہو گیا، بارش ہو گئی انبار کی۔ سائیں توکل شاہ امبالوی اس کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں اور حسرت کی وجہ سے مسکرا رہے ہیں۔ فرمایا نادان تو نے آج اتحیات میں کیا تمنا کی تحفے کی، تو نے اللہ کے لیے قرآن سنایا تھا، اگر آج تو اللہ سے ملنے کی تمنا کرتا خدا تجھ سے ملاقات کرتا، اب تیری مرضی تھی کہ تو تحفے طائف پر ہی رک گیا۔ یہ میں اپنے مؤذن، اپنے امام، اپنے اساتذہ، اپنے آپ کو، اپنی ذات کو، ہر ایک کو یہ بات کرتا ہوں کہ تو تحفے طائف کے لیے تیرے دل میں خیال ہے، رب نے فوراً دے دے کہ ٹھیک ہے تو یہ لے لے، اگر تو آج اپنے رب سے ملنے کی تمنا کرتا تو خدا تجھے ملاقات کا بھی شرف عطا کر دے۔ بات تو قرآن کی ہے نا، تو میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ آپ اور میں قرآن کی قدر کو بھی جانیں، اور اس کی قدر کے کئی طریقے، جہاں اچھا قرآن پڑھا جائے پہلے تو آپ خود محسوس تو کریں کہ مجھے مزہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، خالی 20 رکعتیں پوری کر رہا ہوں، اس کے بعد اب تو ویسے دن مکمل ہو گئے تقریباً، لوگوں کو بلائیں کہ یار یہاں قرآن کیسا پڑھا جاتا ہے، یار یہاں درس کیسا ہوتا ہے، صحیح العقیدہ سنی عالم کا درس آپ کو اچھا لگے، وہاں کی بھی تو کبھی ہم اپنے منہ سے پبلسٹی کریں نا، صرف چائے کی دکان کے حد تک ہم رہ گئے نہیں۔ اور دوسری بات جو اولاد کی میں نے بات کی، اپنی اولاد کی تربیت پہ ضرور نظر رکھیں۔ ادارہ الحمدللہ ہم
اسی وجہ سے یوں سمجھے کہ ہماری سے وجود میں لے کر آئے. صرف میرا جو مقصد تھا، ہمارے ساتھی ہمارا اشفاق بھائی یہ بلال ہمارے ساتھ ہوتے تھے، تو میں ان کو یہی کہتا تھا کہ یار اہل سنت میں ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے کہ جس میں بچوں کو حفظ قرآن کے ساتھ اسکول کی تعلیم بھی دیں. اچھا ہمارے جو بچے ہیں وہ مدرسے کے ماحول سے گھبراتے ہیں، پیرنٹس گھبراتے کہ ماریں گے تو نہیں، پیٹیں گے تو نہیں، لوز ٹاکنگ تو نہیں ہوگی، ڈنڈے تو نہیں توڑے جائیں گے، مرغے تو نہیں بنائیں گے. تو انہوں نے کیا کیا کہ کہا یار حفظ ہی نہیں کرنا، گاؤں دیہات کے بچے حفظ کرنا ہے. تو میں نے کہا ہمارے شہری بچے قرآن حفظ کیوں نہ کریں. تو ایسا ماحول ہم انہیں کوشش کر کے فراہم کریں کہ جس کے اندر وہ قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم صحیح طریقے سے تجوید کے ساتھ، قرات کے ساتھ، عربی لہجے پر بھی محنت کی جاتی ہے، اور انہیں حفظ قرآن کرائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی تعلیم کو لے کر بھی ہم چلیں. صرف اس مقصد کے تحت ہم نے یہ کام کیا. بہت اچھے پیرنٹس بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ واقعی میں جنہوں نے ذمہ داری کا احساس کیا. اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ ادارہ 200 گنا محنت کرتا ہے، لیکن آپ جب تک 400 گنا محنت نہیں کریں گے تو بچے کا رزلٹ نہیں آئے گا. اگر حفظ قرآن کروانا ہے، محنت کرنی ہے، تو صرف آپ سمجھیں کہ میں 20 منٹ کے لیے قاری صاحب گھر پہ رکھ لوں گا تو کام ہو جائے گا. نہیں، آپ یہ تو دیکھیں کہ یہ بچہ اگر کچھ بن گیا، قرآن پڑھ لیا اس بچے نے، تو جب آپ کی اور میری زندگی مکمل ہوگی، جب ہم قبر میں پہنچیں گے وہ قرآن پڑھے گا تو اللہ کی بارگاہ سے ہمارے درجات کتنے بلند ہوں گے. قیامت کے دن حافظ قرآن کے والدین کو کیسا تاج پہنایا جائے گا، جس تاج کو دیکھ کر فرشتے بھی رش کریں گے، پوچھیں گے مولا یہ کون ہے، یہ تو نہ تیرے نبی ہے نہ یہ تیرے رسول ہے، انہیں تو نے اتنی عالیشان عزتیں عطا کی. تو فرمایا جائے گا یہ وہ میرے محبوب کے امتی ہیں جنہوں نے جیتے جی اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دی تھی. اور میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک کا مفہوم ہے ادبوا اولادکم علی ثلاثۃ خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن او کما قال. حضور نے فرمایا اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ. ہم نے 3 چیزیں ہی نہیں سکھایا، باقی سب سکھایا. حضور نے فرمایا اپنے اولادوں کو 3 چیزیں سکھاؤ: نبی کی محبت، نبی کی اہل بیت کی محبت، اور قرآن کی تلاوت. تو الحمدللہ غوث الورا ادارہ اسی حوالے سے ہماری وجود میں ہے. مجھے کوئی پبلسٹی کرنی ہوتی تو میں کوئی تاکرات میں بڑا پروگرام کرتا، لیکن میں نے کہا کہ نہیں، یہ بچے موجود ہیں، جتنے لوگ بیٹھے ہیں نہیں بیٹھے ان کی مرضی ہے، لیکن ہمارا کام یہ تھا کہ جتنے ہمارے طلبہ موجود ہیں، جتنے محبت کرنے والے، انہیں پتہ چلے کہ ادارہ کس انداز میں صرف ان بچوں کی خاطر مجھ سمیت ہم کوشش کر کے آپ کے مستقبل کے لیے، آپ کی قبر و آخرت کو سنوارنے کے لیے، اور ہم مرنے سے پہلے اہل سنت کے لیے یہ خدمت کر جائیں. اللہ کرے قرآن کی خدمت کی نیت. اس نیت سے الحمدللہ ہماری پوری ٹیم میدان عمل میں موجود. آپ دعا بھی کریں کہ اللہ ہماری یہ کوشش قبول فرمائے. اور یہ آپ تمام مدارس کا اگر آپ وزٹ بھی کر لیں، جو رہائشی مدرسے ہیں، بڑے بڑے رہائشی مدرسے جو ہیں، وہاں پر بھی اس انداز میں شبینہ نہیں کروایا جاتا بچوں کا جتنا الحمدللہ ہم نے کوشش کی. یہ دوسرا سال ہی ہمارے ادارے کو، دوسرے سال الحمدللہ ہم نے 2 مرتبہ آپ کے بچوں کو شبینے میں رمضان المبارک کی راتوں میں کھڑا کر کے اللہ رب العالمین کے فضل سے کوشش کی کہ ان بچوں کا یوں سمجھے کہ دل کھل جائیں، وہ بچہ آگے بڑھے. کیونکہ اگر آپ کا بچہ مصلی پہ کھڑا ہو گیا، چاہے اس کے پیچھے 5 بچے کیوں نہ ہوں، انشاءاللہ اگر دورہ طالب علمی میں اس کا دل کھل گیا، آگے اللہ کے حکم سے جا کر وہ مسجد کے مصلی پہ بھی کھڑا ہوگا. بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا یہ کام ہے غوث الورا ادارے کا. آپ سے کوئی رسپانس نہیں چاہیے، نہ آپ دے سکتے ہیں. آپ سے صرف ساتھ یہ چاہیے کہ اپنے بچوں کی فکر کی خاطر آپ ادارے کے ساتھ بھرپور تعاون کریں، ادارے میں ذمہ داران سے آپ رابطے میں رہیں. آپ کے بچوں کے حوالے سے جن چیزوں کو آپ کو توجہ دلائی جاتی ہے، پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے، سبق ہو، سبقی ہو، منزل ہو، آپ اس پر فوراً توجہ دیا کریں. انشاءاللہ جتنا آپ کا تعاون ہمارے ادارے کے ذمہ داران کے ساتھ ہوگا، اللہ کے حکم سے اتنا جلد انشاءاللہ آپ کے بچوں کا رزلٹ بھی آئے گا. اور ہم نے یہ کہا تھا، اس پر میں اپنی بات مکمل، ہم نے یہ کہا تھا کہ 3.5 سال کا حفظ کا ہمارا مکمل پلان ہے جس میں ناظرہ بھی پڑھیں گے. تو ابھی تو ہم نے 30 ستمبر 2020 پہلی کلاس، پہلا دن تھا ہمارا، 30 ستمبر 2020 لاک ڈاؤن پہلا دن تھا ہمارے ادارے کا. اس وقت اپریل چل رہا ہے، یہ سمجھے 1.5 سال ہمیں ہوا. ایسا ہی ہے، 1.5 سال ہمارے ادارے کو ہوا، 2 سال بھی نہیں ہوئے. اور 1.5 سال کے اندر بھی 2 سے 2.5 مہینے لاک ڈاؤن، چھٹیاں، یہ معاملات وہ معاملات. تو یوں اگر ہم دیکھیں پڑھائی کے حوالے سے تو ہمارے ادارے کو 14 مہینے کے قریب ہوئے ہیں
اور میں آپ کو خوشخبری یہ سناؤں کہ الحمدللہ ایسے بھی بچے جنہوں نے حفظ ہی شروع ہمارے پاس کیا، باہر سے پڑھ کر نہیں ہیں، ان کے 18 پارے حفظ قرآن ہو چکے ہیں. ہے تو پلان 3 سال کا. آپ کے منہ سے سبحان اللہ بھی نہیں نکلا. خوشی کی بات ہے نا کہ ہم اہل سنت کے لیے کام ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ ہماری یہ اللہ کی ذات سے امید ہے، حضور غوث پاک کی توجہ سے، اس سال 2022 کے سال کے اینڈ میں انشاءاللہ ایسے بچے ہمارے پاس موجود ہوں گے جو مکمل قرآن پاک حفظ کریں گے، اور انشاءاللہ ان کا ہم عظیم الشان پروگرام بھی منعقد کریں گے ان کی دستار کی صورت میں انشاءاللہ اس سال کے اینڈ میں. تو میں نے اس لیے بتایا کہ اس سال کے اینڈ میں تو ہوں گے بھی 2 سال. صرف کتنے ہوں گے؟ 2 سال کے عرصے کے اندر بھی انشاءاللہ غوث الورا ادارے کے اندر ایسے طلبہ موجود ہیں کہ جو انشاءاللہ مکمل حفظ قرآن کر لیں گے. آپ کے لیے میں نے اس لیے بات کی ہے کہ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کا رزلٹ اچھا ہے تو آپ بھرپور طریقے سے ادارے سے رابطے میں رہیں. آپ حفظ قرآن کا معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، آپ اس کو پریورٹی دیں. جتنی آپ کی توجہ ہوگی انشاءاللہ اتنا اچھا رزلٹ آئے گا. اور کیوں آپ توجہ نہیں دیں گے؟ ہے ہی آپ کی آخرت کا سودا، ہے ہی آپ کے مستقبل کا سودا، ہے ہی آپ کے بچوں کے لیے یہ کام. انشاءاللہ جب آپ اپنے بچوں کے ساتھ ادارے کے ساتھ مل کر کام کریں گے تو اللہ نے چاہا بہت اچھا رزلٹ آئے گا. پھر ہم صرف آپ کے بچوں کو حفظ قرآن کے بعد چھوڑیں گے نہیں. انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے، انشاءاللہ ہم نے اس پر کام بھی شروع کیا ہے کہ ہم اسے ترجمہ قرآن کے ساتھ، تفسیر قرآن کے ساتھ، یوں سمجھیں کہ عالم کورس جو سمرائز ہوتا ہے نا اس کی تعلیم تک بھی پہنچا دیں گے انشاءاللہ. اس کو آگے میٹرک تک بھی لے کے جائیں گے. جس کو اللہ رب العالمین نے طاقت دی ہے، اگر وہ کیمبرج کے ذریعے آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے وہ بھی آپشن ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ منزل بھی ادارے میں وہ سناتا رہے گا حفظ کے بعد، اور ساتھ ساتھ ترجمہ قرآن بھی پڑھے گا، اور دین کی تعلیم بھی ہم اس کو اس وقت تک آگے لے کر جائیں گے جب تک وہ دنیا کی تعلیم میں ہمارے ساتھ ہے. آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ ہماری یہ کوشش قبول فرمائے. اللہ بہتر جانتا، صرف اللہ کی رضا مقصود ہے، قرآن کی خدمت مقصود ہے، اور کوئی بات مقصود نہیں. آج میں نے اس لیے آپ سے بات کی ہے کہ آپ پیرنٹس ہیں، میں آپ کا خادم ہوں، لیکن آپ سے میری التجا ہے کہ آپ کو 200% ادارے کے ساتھ وابستہ رہنا ہے. آپ کو توجہ دینی ان کے حفظ کے معاملات پر. جتنا آپ اس پر توجہ دیں گے اور آپ انتظامیہ سے رابطے میں رہیں گے انشاءاللہ اتنا ہی رزلٹ بہت جلد آئے گا اور بہت اچھا آئے گا. اب وہ خوش نصیب طلبہ تقریباً 77 کے قریب وہ طلبہ ہیں کہ جنہوں نے الحمدللہ اس سال ہماری مسجد میں شبینہ سنایا ہے. اب دیکھیں میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں، وہی بات نہ کہ مجھے آپ سے کیا چاہیے اور ہم کیا ایک دوسرے کو دے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، بس قرآن ہم سے راضی ہو جائے. اور جب ہماری یوں سمجھے کہ روح نکل رہی ہو اس وقت قرآن ہمارے منہ پہ جاری ہو، ہماری زبان سے قرآن کی تلاوت. آپ ہی کے بچوں کے حوصلہ افزائی کے لیے یہ پھول کے ہار بھی ہیں کہ جب آج آپ کے بچے کے گلے میں ہار ڈالے جائیں گے. اتنا کون محنت کرتا آج کے دور میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتائیں نا کیا کون محنت کرتا ہے، کس ادارے کو فکر ہے. لیکن معذرت کے ساتھ آج پیرنٹس کو وہ ادارے اچھے لگتے ہیں جہاں پر انہیں باہر کھڑا کر دیا جاتا ہے، جہاں پر بغیر دوپٹے کے میڈم کو بٹھا دیا جائے تو لیڈیز کے روپ کے اندر آ کے بڑے بڑے پیرنٹس خاموشی سے چلے جاتے ہیں. اور اگر ہم انہیں ویلکم کریں تو پھر وہ اوپر سے آتے ہیں اور جن باتوں پر اعتراض بنتا نہیں ان پر بھی وہ سوالات اٹھا دیتے ہیں. آپ کو یہ بتانا تھا کہ الحمدللہ آپ نے غوث پاک کے ادارے میں غوث پاک کے سپرد کیا ہے، اور یہ غوث پاک کے در کا کتا ہے، اور ہماری پوری ٹیم انتہائی مخلص ہے اور آپ کے بچوں کے ساتھ الحمدللہ یوں سمجھے مکمل توجہ کے ساتھ خدمت سر انجام دے رکھی ہے. انشاءاللہ حضور غوث پاک کے صدقے آپ ہماری محنت میں اور آپ ہمارے اخلاص میں غوث پاک کی نظر رہی تو انشاءاللہ کبھی کوئی کوتاہی نہیں پائیں گے. بس آپ کو جو بولا جائے نا قرآن کے حوالے سے آپ اس پر ضرور ادارے کا ساتھ دیا کریں. اللہ رب العالمین ہماری یہ کوشش قبول فرمائیں. یہ ریکارڈنگ چلتی رہے گی. بچوں کو انشاءاللہ تعالی ہمارے شاہ صاحب بھی آ جائیں، جتنے اساتذہ ہیں وہ بھی آ جائیں اور بچوں کو پھول کا ہار بھی دیں اور انہیں عطر بھی پیش کریں.